پہلگام کا جو اٹیک ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جی ٹیررسٹ جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہیں. آپ لوگوں کو سچ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ پلان کس نے کیا تھا؟ یہ اٹیک ٹورسٹ کو مارنے کے لیے یہ اٹیک پلان کیا تھا رون ہے. آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو رون نے کیا ہے یہ ایکچولی مودی کے لیے اور مودی کے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنا اور اس کو الیکشن جتوانے کے لیے یہ سب کوئی ڈرامہ رچایا گیا. اور آپ یہ بھی بتا دیں نا اپنی قوم کو کہ جے شنکر اس رات کس سے فون پہ بات کر رہے تھے. اور آپ نے کہا ہے لوگوں کو بتایا کہ جب آپ ہماچل پردیش میں برف میں پھنس گئے تھے اس کی وجہ سے آپ نے فوج چھوڑ دی کیونکہ میڈیکلی آپ کو پرابلم ہوا تھا. سچ بتائیں لوگوں کو اپنے بارے میں سچ بتائیں کہ آپ کارگل سے بھاگے ہوئے ہیں اور اس سیکٹر میں بھی تھا جہاں پہ آپ تھے. السلام علیکم. یہ ویڈیو اسپیشلی انڈین ایک ریٹائرڈ میجر ہے, میجر گورو آریہ, اس کے لیے ہے. کیا ہے تمہارا 2 کوڑی کا آرمی چیف ہے, اس کے منہ پہ ماریں گے چپل, گلے سے پکڑ کے گھسیٹیں گے نالی میں, تب پتہ لگے گا. اور اس سے بول دینا عاصم منیر کو لہنگا پہنا کے نا ادھر ہی ٹائمز ناؤ کے اسٹوڈیو پہ مجرا کرواؤں گا اس سے. کیونکہ اس نے میرے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے لیے بہت غلط زبان استعمال کی ہے, تو اس لیے میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں مسٹر گورو آریہ, وین یو جوائنڈ آفیسر ٹریننگ اسکول چنئی ان اپریل 1993, تو اس وقت تو میں پاکستان آرمی میں ایز اے لیفٹیننٹ تھا, سرو کر رہا تھا, اور اس ٹائم چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر جو ہیں وہ سینئر کیپٹن تھے. تو آپ ایک سینئر آفیسر کے بارے میں اپنی زبان جو استعمال کرتے ہیں تو اس سے تو نہیں لگتا کہ آپ ایک آفیسر ہیں, کیونکہ آفیسرز کو جو اکیڈمی میں ٹریننگ دی جاتی ہے وہ اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوتی جس طرح آپ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں. اور کسی بھی سینئر آفیسر کے لیے ایسی زبان استعمال کرنا ایک آفیسر کی توہین بھی ہے, اور ایک آفیسر کو شرم آنی چاہیے کہ اس کی ایسی ٹریننگ ہوئی اور ایسی اکیڈمی میں اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ بلو دا بیلٹ آپ بات کریں کسی سینئر آفیسر کے لیے. ابھی آگے بھارت, اس آدمی کو, اس سور کی اولاد کو, ایک منٹ, اس پگ کو بھارت تب آنا تھا جب پہلگام ہوا. دوسرا, آپ نے اتنے آپ پاگل ہو گئے ہیں کہ آپ ایرانین چیف کے لیے, ایرانین آرمی آفیسرز کے لیے بھی آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ بھی بلو دا بیلٹ ہے, اور آپ کو شرم آنی چاہیے. اس کے بعد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلگام کا جو اٹیک ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جی ٹیررسٹ جو ہیں وہ پاکستان سے آئے ہیں. تو پاکستان سے اگر ٹیررسٹ آئیں اور پاکستان نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اس کو, تو وہ ٹیررسٹ کہاں گئے؟ آپ نے اس ٹیررسٹ کو گرفتار نہیں کیا, ان کو اریسٹ نہیں کیا, تو وہ کہاں گئے؟ آپ لوگوں کو سچ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ یہ پلان کس نے کیا تھا؟ یہ اٹیک ٹورسٹ کو مارنے کے لیے, یہ اٹیک پلان کیا تھا رو نے, اور ایگزیکیوٹ بھی رو نے کیا. اور آپ کے وہاں سے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ٹیررسٹ چلے گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیررسٹ چلے جائیں جہاں پہ آپ نے اتنی آرمی ڈپلوائے کی ہوئی ہے کشمیریوں کو مارنے کے لیے, کشمیریوں کو دبانے کے لیے, کہ آپ نے 14 کور وہاں رکھی ہے, آپ نے 15 کور وہاں رکھی ہے, آپ نے 16 کور وہاں رکھی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کی ایسٹرن کمانڈ کی جو سٹرائک کور ہے جس کو آپ 1 کور کہتے ہیں, آپ نے وہاں سے 39 انفنٹری ڈویژن بھی وہاں پہ رکھ لیا ہے کہ جی ہم وہاں پہ ٹیررزم کو ختم کریں گے. لیکن ایکچوئل میں آپ معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں, اتنی آرمی. اس کے بعد 2022 میں آپ نے 2 انفنٹری ڈویژن آپ نے ایسٹرن کمانڈ سے لیے اپنی سٹرائک کور سے, اور اس کو بھی ڈپلائے کیا کہاں پہ؟ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. آپ کے پاس بی ایس ایف بھی ہے, آپ کے پاس لوکل پولیس بھی ہے, آپ کے پاس اسپیشل پولیس بھی ہے. جب اتنی آپ کی آرمی وہاں پہ ایٹ لیسٹ 7 لاکھ آرمی بنتی ہے, آپ نے 5 سے 7 لاکھ, اور اس آرمی کے بیچ میں سے ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے, بندے ایل او سی سے آتے ہیں اور وہاں پہ اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں, اور آپ کی آرمی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ تو ایکچولی آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو رو نے کیا ہے یہ ایکچولی مودی کے لیے اور مودی کے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنا اور اس کو الیکشن جتوانے کے لیے یہ سب کوئی ڈرامہ رچایا گیا. 600 سال مغلوں نے حکومت کی, وہاں پہ کچھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اس کے بعد انگریزوں نے 150 سال حکومت کی, وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اس کے بعد کانگریس نے وہاں پہ حکومت کی, نہ کوئی ٹیررزم تھا, نہ کوئی ایسی کوئی بات تھی.
لیکن جب سے بی جے پی آئی ہے اور آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے ان کا وہ جب سے آیا ہے تو انڈیا میں پرابلم ہے, انڈیا میں دہشت گردی ہے, انڈیا میں ٹیررزم ہے. تو آپ اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے بعد آپ پورا بلیم پاکستان آرمی پہ ڈال دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان نے کیا, پاکستان کی آرمی نے کیا, پاکستان کی آئی ایس آئی نے کیا. جھوٹ نہ بولا کریں, آپ کم از کم اپنے عوام کو سچ بتایا کریں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور بی جے پی گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے. کوئی بھی, ہم پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. کیوں؟ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے. پاکستان is a peaceful country because Pakistan is a Muslim country and Pakistan has a strong army and Pakistan is a nuclear threat. That's why ہر کوئی آپ اس کے پیچھے پڑا گیا, پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے یہ کیا. پورا یورپ ایک ساتھ رہ رہا ہے, ان کے باؤنڈریز نہیں ہیں, ان کے بارڈرز نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کو پرابلم ہے. آپ ووٹ پاکستان کی وجہ سے لیتے ہیں, آپ پاکستان کو بلیم کر کے ووٹ لیتے ہیں, وہاں پہ سمپتیز گین کرتے ہیں ہندوؤں کی, اور اس کے بعد آپ پھر وہی چپ ہو جاتا ہے. جب الیکشن ہو جائے سب کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب مودی کے پاس اور کچھ تو ہے نہیں, کیونکہ ابھی جب وہ نیرو مارجن سے جیتا ہے تو نیکسٹ الیکشن میں اس کو ہار نظر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے اب یہ ڈرامے رچاتے ہیں. کب تک یہ ڈرامے کرو گے؟ اور اس کا جواب میں اور دوں گا, جہاں پہ آپ نے پاکستان میں اتنی پورٹس بنا دی کہ جی کراچی پورٹ بھی گیا, ملتان پورٹ بھی گیا اور بہاولپور پورٹ بھی گیا. بھائی ہمارے پاس تو 2 پورٹس ہیں, اس کے علاوہ تو پورٹس ہی نہیں ہیں. اور آپ کی میڈیا نے پتہ نہیں پنڈی کو بھی اڑا دیا, اسلام آباد کو بھی اڑا دیا. جھوٹ کم, پلیز جھوٹ کم. بھارت نے سیدھے اسلام آباد پر کاؤنٹر اٹیک کر دیا ہے. اسلام آباد پر قبضہ ہو گیا ہے, کراچی پر پرہار ہوا. یہ کہ گودی چینلوں پر جو جھوٹ چل رہا ہے, انماد چل رہا ہے, نہیں ہمارے دیش کا جو گودی میڈیا ہے اس کو سرکار کیوں نہیں روک رہی ہے؟ اتنا جھوٹ نہیں بولتے, ٹھیک ہے. میں آپ کی ڈپلائمنٹ بھی بتا دوں گا, میں آپ کے اسکواڈنز بھی بتا دوں گا, میں آپ کے جس ایئر بیس پہ جتنے جہاز ہیں وہ بھی بتا دوں گا, اور کہاں کہاں ہم نے ہٹ کیا وہ بھی بتا دوں گا. اور آپ بھی ذرا یہ جو فیک پکچرز دے رہے ہیں نا, پلیز اس کو نہ شیئر کریں, کیونکہ آپ نے اور آپ کی میڈیا نے آپ کی عوام کو اتنا مس گائیڈ کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور آپ کی عوام آپ ہی پہ ہنس رہی ہے کہ اب انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. اور آپ یہ بھی بتا دیں نا اپنی قوم کو کہ جے شنکر اس رات کس سے فون پہ بات کر رہے تھے, سیکرٹری اسٹیٹ امریکہ. تو آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ سیز فائر کون چاہتا تھا تو آپ بتا دیں. تو اس لیے جھوٹ کم بولا کریں, کیونکہ یو بیہیو لائک اے جوکر اینڈ یور میڈیا از آلسو سارٹ آف اے جوکر. اف یو سی یور میڈیا, اور اگر آپ اپنے حالات دیکھیں, آپ کے ریٹائرڈ افسر جنرل بخشی اور جتنے بھی آپ کے ریٹائرڈ جنرل ہیں, they don't look like generals, they look like jokers. تو اپنے آپ کو صحیح کریں, اور میرا خیال ہے آپ کی اگر ٹریننگ صحیح ہوئی ہوتی تو آپ اس طرح بات نہ کرتے. تو اب آ جائیں نیکسٹ ٹائم آپ اس طرح زبان استعمال نہ کریں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ایک ملک ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک نہیں ہے, یہ 25 کروڑ آرمی کا ملک ہے. کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہے نا وہ اپنے فوج کے پیچھے کھڑی ہے, اور پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ سپاہی ہیں. تو یہ پاکستان جو ملک ہے نا یہ 25 کروڑ آرمی کا ملک ہے. تو نیکسٹ ٹائم خیال کرنا, کیونکہ جب یہ 25 کروڑ تم لوگوں پہ جھپٹیں گے نا تو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آج رات ہے یا دن ہے. تو اس بات کو ذرا سمجھ لیں اور پھر آپ ایسی کوئی حرکت کریں, اور اپنی زبان جو ہے نا اس کو ذرا لگام دیں, اور سینئر آفسرز کے اور میرے چیف کے خلاف ایسی زبان استعمال نہ کریں, ورنہ آپ سے 2 گز زبان ہماری لمبی ہے. اور آپ کو پاکستانیوں کا پتہ بھی ہے, اور ہمیں بھی انڈینز کا پتہ ہے. باہر جائیں تو انڈینز کی کیا حالت ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو آپ نہ سمجھائیں, اپنے ملک میں اور بالی ووڈ میں آپ لوگ بہت ہیرو ہو, بہت کچھ کر سکتے ہو, لیکن آپ کو جب باہر انڈیا سے باہر دیکھیں نا تو ہمیں انڈینز کی اوقات کا پتہ ہے کہ وہ کتنے ہیں, اور پاکستانیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی دنیا میں جہاں بھی رہیں نا وہ پھر ایسے نہیں رہتے جس طرح آپ لوگ ڈرپوک لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستانی لڑتے ہیں تو جگرے سے لڑ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں نے کارگل میں بھی دیکھ لیا تھا. ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں مسٹر گورو آریہ, کہ آپ نے بتایا ہوا ہے آپ نے 93 میں
एकेडमी ज्वाइन की और 99 में आपने फौज छोड़ दी। ये कौन सा मुल्क है जहां पे 5 साल में मेजर बन जाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 5 साल में मेजर भी बना और 5 साल में आपने फौज भी छोड़ दी। और आपने कहा है, लोगों को बताया कि जब आप हिमाचल प्रदेश में बर्फ में फंस गए थे, इसकी वजह से आपने फौज छोड़ दी क्योंकि मेडिकली आपको प्रॉब्लम हुआ था। सच बताएं, लोगों को अपने बारे में सच बताएं कि आप कारगिल से भागे हुए हैं, और उस सेक्टर में मैं भी था जहां पे आप थे, और वहां से जब आप भागे थे ना तो आपको वहां से निकाला, किक आउट किया गया था आर्मी से, ठीक है? तो आप ये ना बोलें कि जी आप बहुत बड़ी चीज है। मुझे पता है दराज सेक्टर के MSR पे मेन सप्लाई रूट पे कौन पहुंचा था, दराज सेक्टर के पहाड़ पे कौन बैठे हुए थे, वो मुझे भी पता है। और अक्रॉस द पहाड़ी उसके बाद MSR के बाद जो आप लोग बैठे हुए थे, मुझे पता है आपकी कौन सी बटालियन लगी हुई थी और आप कहां पे थे। तो ये सच बताया करें लोगों को, ठीक है? कारगिल में भी आप लोगों को मार पड़ी, वहां पे भी ये आपने जबान इस्तेमाल की। यार फॉर गॉड सेक सच बोला करें, ठीक है ना? अगर आपने सच नहीं बोलना तो एटलीस्ट शट योर माउथ। और अगर आपको बहुत शौक है मीडिया पे आने का तो एटलीस्ट सच बोला करें, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, बिकॉज पाकिस्तान को पता है कि आप लोगों को किस तरह डील करना है और आपको किस तरह जवाब देना है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।